ایک خوبصورت اور وسیع جنگل تھا جہاں ہر طرف سرسبز درخت اور رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ اوپر آسمان پر چاندنی رات کی روشنی تھی۔ چاند پورے جنگل کو چمکا رہا تھا۔ اسی جنگل میں پریاں آتی ہیں۔ ان کے پاس ایک چھوٹا سا ڈبہ ہوتا ہے اور ایک کٹا ہوا سر۔ وہ اسے جنگل میں رکھ دیتی ہیں اور خود اڑ جاتی ہیں۔ اسی جنگل میں ایک بڑی عورت چھپ کر سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ پریاں اڑ کر چلی جاتی ہیں اور کٹا ہوا سر اور ڈبہ جنگل میں رہ جاتا ہے۔ بڑی عورت خوف کے باوجود نزدیک آتی ہے۔ جب وہ کٹے ہوئے سر کے پاس پہنچتی ہے، حیرت ہوتی ہے کہ اس کی آنکھیں کھلی ہیں اور وہ بات کرنے لگتا ہے۔ کٹا ہوا سر کہتا ہے، میری مدد کرو۔ بڑی عورت تھوڑا ڈرتی ہے، لیکن اس نے اسے اپنے جھونپڑی میں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جھونپڑی میں پہنچ کر بڑی عورت کہتی ہے، میرے پاس کھانے کو زیادہ نہیں ہے، جنگل میں کبھی پھل ملے تو کھا لیتی ہوں۔ کٹا ہوا سر کہتا ہے، ڈبہ کھولو۔ عورت ڈبہ کھولتی ہے اور اس میں سے ایک خوبصورت پری نکلتی ہے۔ پری اسے کہتی ہے کہ کھانا تیار کرے، اور بڑی عورت نے اپنے ہاتھ سے اس کے لیے مزیدار کھانے تیار کیے۔ کٹا ہوا سر خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے، کل تمہیں میری شادی کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ صبح بڑی عورت تھال میں کٹا ہوا سر رکھ کر ریڈ کپڑا اوپر ڈالتے ہوئے محل کی طرف جاتی ہے۔ گاؤں میں اعلان ہوتا ہے کہ سب اپنے گھروں میں چھپ جائیں، دکانیں بند کر دیں، کیونکہ بادشاہ کی بیٹی سحر کے لیے باہر جا رہی ہے۔ کٹا ہوا سر تھال سے کپڑا ہٹا کر بادشاہ کی بیٹی کو دیکھتا ہے۔ وہ حیران رہ جاتی ہے کہ یہ خوبصورت اور پیاری شہزادی ہے۔ کٹا ہوا سر بڑی عورت کو کہتا ہے کہ بادشاہ کے پاس جاؤ اور شادی کے لیے رشتہ مانگو۔ بڑی عورت ڈرتی ہے، لیکن ڈبہ کھولتی ہے۔ پری اسے سونے، جواہرات اور ایک خوبصورت لباس کے ساتھ تحفہ دیتی ہے۔ بڑی عورت محل جاتی ہے اور بادشاہ کو تحفہ پیش کرتی ہے۔ بادشاہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ پہاڑی پر 3 دن میں ایک ایسا محل بناؤ جو کبھی زمین پر نہ دیکھا گیا ہو۔ بڑی عورت گھر آ کر کٹے ہوئے سر کو بادشاہ کا حکم سناتی ہے۔ کٹا ہوا سر خاموشی سے سنتا ہے، پھر دھیرے سے کہتا ہے، ڈبہ کھولو اور حکم دو کہ دیو حاضر ہوں۔ بڑی عورت کانپتے ہاتھوں سے ڈبہ کھولتی ہے۔ ایک لمحے میں دھواں سا اٹھتا ہے، بجلی سی چمکتی ہے اور 3 دیو نمودار ہوتے ہیں جو آسمان سے بھی اونچے، طاقتور اور خوفناک نظر آتے ہیں۔ کٹا ہوا سر بلند آواز میں کہتا ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک ایسا محل بناؤ جو سونے، چاندی اور جواہرات سے جگمگاتا ہو۔ 3 دن کے اندر وہ محل تیار ہونا چاہیے۔ دیو سر جھکاتے ہیں اور آنن فانن غائب ہو جاتے ہیں۔ اگلی صبح سورج نکلتے ہی پہاڑ پر ایک ایسا شاندار محل نظر آتا ہے کہ جس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ پورا شہر حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ جب بادشاہ دیکھتا ہے کہ پہاڑ پر محل بن چکا ہے تو وہ حیران بھی ہوتا ہے اور لالچ میں بھی آ جاتا ہے۔ وہ بڑی عورت سے کہتا ہے، اگر واقعی تمہارے بیٹے کے پاس اتنی طاقت ہے تو پہاڑی کے سامنے ایک ایسا باغ بناؤ جس میں درختوں کے پتے سونے کے ہوں اور پھول جواہرات جیسے چمکے۔ صرف 1 دن میں بڑی عورت پھر واپس آتی ہے، تھکی ہوئی، ڈری ہوئی۔ کٹا ہوا سر مسکراتا ہے اور کہتا ہے، ڈر مت، ڈبہ کھولو۔ وہ ڈبہ کھولتی ہے تو سینکڑوں پریاں اس میں سے باہر، ان کے پروں سے روشنی نکلتی ہے اور وہ فضا میں اڑتی ہیں۔ پریوں نے پورا باغ چمکدار سنہری درختوں سے سجا دیا۔ ہر پھول سے خوشبو اور روشنی پھوٹنے لگی۔ جب بادشاہ نے اگلی صبح وہ باغ دیکھا تو وہ خود اپنے آنکھوں پر یقین نہ کر سکا۔ اب بادشاہ کے دل میں شک اور لالچ دونوں پیدا ہو چکے تھے۔ اس نے کہا، کل محل میں شادی ہوگی، اپنے بیٹے کو لے آنا۔ بڑی عورت گھر لوٹ آئی، دل میں خوف لیے کہ بادشاہ کیا سوچے گا جب وہ دیکھے گا کہ بیٹا صرف ایک کٹا ہوا سر ہے۔ کٹا ہوا سر کہتا ہے، فکر مت کرو، تھال تیار کرو، مجھے کپڑے میں لپیٹ لو، کل ہم محل چلیں گے۔ بڑی عورت اس کی بات مان لیتی ہے۔ اگلی صبح بڑی عورت محل میں پہنچتی ہے۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے، درباریوں کی قطار لگی ہے۔ بادشاہ غصے سے پوچھتا ہے، کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ بڑی عورت تھال آگے رکھتی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے، کپڑا ہٹاؤ۔ جیسے ہی کپڑا ہٹایا جاتا ہے، سب درباری چیخ اٹھتے ہیں۔
थाल में एक कटा हुआ सर रखा है जो मुस्कुरा रहा है। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है। ये तुम्हारा मजाक है, मैं तुम्हें कैद में डाल दूंगा। इतने में शहजादी महल के अंदर से बाहर आती है। वो कहती है, अब्बा हुजूर, आपने वादा किया था कि मैं उसी से शादी करूंगी जिसका रिश्ता आए। मैं वादा निभाऊंगी, चाहे वो कटा हुआ सर ही क्यों ना हो। सब हैरान हैं। शहजादी सर झुकाए खड़ी है। मौलवी आता है। निकाह के अल्फाज अदा होते हैं। जैसे ही शहजादी कहती है कबूल है, अचानक एक रोशनी थाल से उठती है। बिजली सी चमकती है और सबकी आंखें चुंधिया जाती हैं। जब रोशनी ख़त्म होती है, वहाँ कटा हुआ सर नहीं बल्कि एक खूबसूरत शहजादा खड़ा होता है। सफ़ेद लिबास, सोने का ताज, चमकती आंखें। महल में शोर मच जाता है। ये मोजज़ा है, ये जादू टूट गया। शहजादी और शहजादा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। शहजादा आगे बढ़ता है, बादशाह के कदमों में झुक कर कहता है, मैं दरअसल परियों के देश का शहजादा हूँ। मुझे वहाँ के बादशाह ने सज़ा दी थी कि जब तक कोई लड़की मुझसे सच्ची मोहब्बत नहीं करेगी, मैं इंसान नहीं बन सकूँगा। शहजादी की मोहब्बत ने मेरा जादू तोड़ दिया है। बादशाह शर्मिंदा हो जाता है। वो अपनी बेटी को गले लगा लेता है और शहजादे को भी। पूरी सल्तनत जश्न में डूब जाती है। अगले दिन शहजादा और शहजादी सफ़ेद बग्गी में बैठे सफ़ेद घोड़ों के साथ महल से निकलते हैं। लोग उन पर फूल बरसाते हैं। जंगल में दोबारा चांदनी रात है। वही रोशनी, वही खामोशी। और कहानी हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत में सच्चाई हो तो जादू भी ख़त्म हो जाता है। दिल की पाकीज़गी अंधेरों को रोशनी में बदल देती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बेल आइकॉन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।